حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم بارگاہ قدس میں مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انطلقوا الی یہودا، فرمایا سارے یہودیوں کی طرف چلے۔ تو کہتے ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ نکل کھڑے ہوئے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں کے پاس پہنچے تو آپ نے فناداہم، سب یہودیوں کو جمع فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ یا معاشر الیہود اسلموا تسلموا، فرمایا کہ اسلام قبول کر لو بچ جاؤ گے۔ اسلام کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے، بین المذاہب ہم آہنگی کا میں نے کہیں پڑھا ہی نہیں ہے، یہ سب منافقت ہے۔ حضور نے ان کے پاس جا کر فرمایا کہ اسلموا تسلموا، کلمہ پڑھ لو بچ جاؤ گے، مسلمان ہو جاؤ، مجھے مانو۔ تو آگے پھر انہوں نے کہا فقالوا قد بلغت یا ابا القاسم، انہوں نے کہا کہ جی آپ نے تو ہمیں تبلیغ فرما دی ہے، یعنی ان کا آگے متکبرانہ لہجہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فقال لهم رسول اللہ، پھر دوبارہ حضور نے فرمایا اسلموا تسلموا، فرمایا کان کھول کر سنو، کلمہ پڑھ لو بچ جاؤ گے۔ دوبارہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ پھر انہوں نے آگے سے کہا فقالوا قد بلغت یا ابا القاسم، پھر انہوں نے یہی بات کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو بچ جاؤ گے، اور یہ بھی کان کھول کر سنو اعلموا انما الارض للہ ولرسولہ وانی ارید اجلیکم من ہذہ الارض۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ کلمہ پڑھ لو بچ جاؤ گے، اور یہ بھی کان کھول کر سنو کہ یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ بس اتنی بات۔ اور فرمایا کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے تمہیں مدینہ پاک سے جلا وطن کر دینا ہے، نکال دینا ہے تمہیں یہاں سے۔ یہ ہے اسلام کا مزاج، وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک۔ اقبال کہتا کہ در غلامی عشق و مذہب را فراق، آنکھ بینے زندگانی بد مزاج۔ اقبال کہتا ہے کہ جب قومیں کسی کی غلام ہو جائیں نا، غلام ہو جائیں، غلامی، اور غلامی صرف یہی نہیں ہے کہ بھائی غیروں کی غلامی کے بڑے طریقے ہیں۔ اقبال کہتا ہے جب غیروں کی قومیں غلام ہو جائیں تو پھر ان کا عشق اور مذہب جدا جدا ہو جائے۔ بالکل وہی طریقہ ہوتا ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو منافق اس وقت مسجد بنا رہے تھے۔ پھر منافق کا پھر اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، چھوڑو جی یہ کیا طریقہ ہے، امن سے رہو، کسی سے چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے، جتھے کوئی لگیا لگے ہی رہن دو۔ تو پھر یہودی مدینہ پاک رہ رہے سن، جتھے لگے سن لگے ہی سن۔ پھر رسول اللہ نے ان کو کیوں فرمایا کہ اسلموا تسلموا، کلمہ پڑھو بچ جاؤ گے، کلمہ پڑھو بچ، 3 مرتبہ رسول۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ تو تمہیں گھمنڈ ہے نا کہ یہ تم نے یہاں رہتے ہو، تو فرمایا یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور میں نے تمہیں یہاں سے نکال دینا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی انگریزوں نے بڑی ترقی کی، تو آپ اگر ان کے خلاف بولتے ہیں تو ان کے موبائل واپس کر دیں، فلاں کر دیں۔ میں نے کہا پہلے وہ اللہ اور رسول کی زمین سے نکلیں باہر، دفع ہو جائے۔ جب وہ اللہ رسول کی زمین ہمیں واپس کر دیں گے تو ہم ان کے موبائل بھی واپس کر دیں۔ وہ تو ہمارے نوکر ہیں، اللہ رسول کی زمین پر رہ کر وہ تو نوکری کر رہے، وہ ہمارے کو احسان تھوڑا کر رہے۔ ہمارے لوگ اتنے مرعوب ہیں، ان کو جب دین کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جی وہ ان کا موبائل ہے، ان کی بتی ہے، تو میں نے کہا کیڑا احسان کر رہے، زمین ساڑی استعمال نہیں کر رہے، سارے اللہ دیا نعمتیں استعمال کر رہے نے کیا ہے جتنی ساری موبائل ہی نہ بڑھا چھڑی، اتنے مرعوب ہو گئے۔ اور ہمارے لوگ، اقبال کہتا ہے نہ کر افرنگ کا اندازہ اس کی تابناکی سے کہ بجلی کے چراغوں سے ہے اس جوہر کی براق۔ فریاد ز افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانہ از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں از خواب گراں خیز۔ تو ہمارے لوگ ان کی لنڈا سائنس جو استعمال کرتے ہیں، کپڑے جس طرح یہ لنڈے کے استعمال کرتے ہیں نا،
سائنس بھی ان کی لنڈے کی استعمال کر. خود اٹھیں. اقبال تو کہہ گیا بس بھائی بڑا سو چکا, اٹھ خواب کرا از خواب کا, اٹھ اٹھ بڑی ہو چکی, اب تو بہت سو چکا. باقی رہ گیا انگریز اور فرنگی, یہ تو چنگیز خان اور ہلاکو خان سے بھی بڑے ظالم لوگ ہیں. نکتہا گو نمی گنجن در سخن یک جہاں آشوب و یک گیتی فتن. اقبال کہتا ہے میں وہاں دیکھ کر آیا ہوں, وہاں جو مسلمانوں کے خلاف فتنے سوچے جاتے ہیں نا اور سازشیں تیار کی جاتی ہیں, کہتا ہے ان کو احاطہ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا, ان کو لکھا نہیں جا سکتا, لیکن ان کی سازشوں اور ان کے جتنے بھی وہ گندے معاملات ہیں ان کے ذریعے سارا زمانہ اور پوری دنیا کو وہ تہ و بالا کر کے رکھ دیتے ہیں. یک جہاں شوب و یک گیتی فتن. اقبال کہندا پورے جہان نو تباہ کر دے دین اتھے جڑے فتنے تسی ویکھ نہیں رہے کتھوں چلیا اور کتھے تک امریکہ جڑا او تہ و بالا کر دیا چلا گیا. اقبال تے پہلے بھی ایک گل کر گیا, از فریب ہو اگر خواہی اما اشترا نشراز حود خود براں. اقبال کہتا اگر امت مسلمہ چاہتی ہے کہ فرنگیوں کے فتنوں سے اور ان کی سازشوں سے اور ان کے جتنے بھی کارنامے ہیں گندے ان سے بچنا چاہتی ہے تو پھر ایک ہی طریقہ ہے, اور ان کے اونٹوں کو اپنے حوض پر پانی نہیں پینے دینا. میں کہا اقبال آج تو ہوتا تو تجھے پتہ چلتا نا, پانی تو درکنار, انہوں نے وہ ان کے اونٹ تو اپنے قلعے پر باندھ لیے, اپنے قلعے تے بدے ہوئے انہوں نے اٹھ, ہاں فرنگی اٹھ, انہیں تو کیسی ہے نا انہوں نے اٹھا نو اپنے حوض تو پانی نہیں پین دینا. اگر تسی چاہتے ہو کہ تسی انہوں نے فتنے کو محفوظ رکھو رہو تو میں کہا اقبال آج زندہ ہوندہ تو اسی انہوں وکھاندے ویکھ کیڑا کیڑا اٹھ کیڑے کیڑے قلعے تے بن گئے نگلے. ہاں پانی تو درکنار ہے, اس لیے امت مسلمہ جو ہے وہ زوال کا شکار ہے اور ان کے فتنوں کے اندر مبتلا ہے, اور پھر ان کی باتیں ہمیں سناتے ہیں کہ جی وہ یہ ہے وہ کیا بھائی ترقی کی جو حرام حلال کو نہ پہچان سکے, انہوں نے کیا ہمیں کیا سبق دینے ہیں, وہ تو ہے ہی خسارے میں, جن کو قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. ہاں جی کیوں جی ہے کہ نہیں, ہاں قرآن کا یہ فیصلہ ہے ہاں کہ انسان خسارے میں ہے, تو پھر فائدے میں کون ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں جی یہ تو ہے ہی خسارے میں, ان کے پیچھے چل کر خسارہ ہی ہو سکتا ہے. ہاں جی جن کو قرآن خسارے میں کہتا ہے, تم کیسے کہتے ہو کہ یہ ترقی کر رہے ہیں یہ فلاں کر رہے ہیں؟ کیا ترقی اس لیے کہ تم نے جو دین مصطفیٰ کو چھوڑا. ہاں جی اقبال کہتا ہے وہ شیطان نے وہ مجلس شورا طلب کی اور کہا کہ جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے, وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین, اور جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستین. کہتا جانتا ہوں میں جنہوں نے خود دین کا کام کرنا تھا, جنہوں نے دین کو تخت پر لانا تھا, یقین ہی ان کو نہیں ہے کہ واقعی دین مصطفیٰ تخت پر آ سکتا ہے. وہ کہتا ہے جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستین. وہ بھی یورپ کا ایک دورہ کر کے آتے ہیں تو ان کے زلفوں کے اسیر ہو جاتے ہیں, اور یہاں آ کر پاکستانیوں کہتے ہیں ہم نے وہاں بہت دیکھا. کیا دیکھا؟ ہمیں پتہ ہے تم نے کیا وہاں کیا دیکھا. میں نے کہا اقبال بھی دیکھ کر آیا تو کہنے لگا او توبہ 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 توبہ, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ کہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. کیوں جی ہاں جی میں آزمہ خانہ یورپ چشیدم بجانے من کے درد سر خریدم. کہنے لگا ہاں میں بھی یورپ کے اندر گیا, میں نے بھی ان کی میچ چکھی کہ یہ کیا پڑھاتے ہیں یہاں. تو کہنے لگا کیا بات ہے کیا پڑھاتے ہیں؟ اقبال کے سر درد میں اضافہ کیا. نشستم بانے کو یانے فرنگی ہزار روزے کے بے سود تر ندیدم. کہنے لگا جتنی دیر میں فرنگی پروفیسروں کے پاس رہا, ان کے دانشوروں کے پاس رہا, ان کے سائنسدانوں کے پاس رہا, انہوں نے میرے سر درد کے اندر اضافہ ہی کیا, اور میری زندگی کا بدترین وقت وہ گزرا جو میں ان کے پاس بیٹھا. فقیرم از تو خواہم ہر چہ خواہم, حضور میں تو آپ کے در کا فقیر ہوں, جو بھی مانگوں گا وہ آپ سے مانگوں گا, یہ مجھے کیا دے سکتے ہیں. ہاں جی اس لیے ہمارے لوگ اس اقبال کو اسی لیے پس پشت رکھتے ہیں, اور یہ جتنی بھی چوں چوں کے مربع جمع ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مذہب کو ہم نے داخل نہیں ہونے دینا. میں نے کہا پہلے تو تم پاکستان سے باہر نکلو نا, مذہب کو ہم نے استعمال نہیں کرنے دینا سیاست میں. تو میں نے کہا یہ پاکستان کی بنیادوں میں مذہب ہی تو داخل ہوا, پاکستان بنا. روٹی کپڑے دے نا تے دسو ایک وقت قائد اعظم نے نعرہ لایا ہوئے, یا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے, یا جناب حضرت سید ابو الاسناد قادری نے,
یا سید نعیم الدین مراد آبادی انہاں لوگوں میں جو ایک بندے نعرہ لایا ہوئے کہ پاکستان کے اندر روٹی اور کپڑا اور مکان ملے گا. میں نے کہا یہ تو تمہارے بڑوں نے نعرہ لگایا ہے نا. ہاں جی, سیاست کے لیے ہمارے بڑوں نے جو پاکستان بناتے ہوئے نعرہ لگایا تھا وہ یہ تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد الرسول اللہ. پہلے تم یہاں پاکستان سے نکلو. ہاں کہتے جی یہ مولوی مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو ہمارے بابے سارے ہی استعمال کیتے ہیں. یہ نعرے ہوتے ہوئے تو لوگ اپنی بچیاں ذبح کیتیاں, ہوں تھوڑے کہنے تے ایک بندہ بھی باہر روڈ تے نہیں آیا. تو اس وقت لاکھوں لوگوں نے کیوں جانیں دے دی یہ ملک بنانے کے لیے. اب 10 بندے بھی تمہارے ساتھ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جرأت ہے تو نکال کر دکھاؤ. ہاں جب بھی کوئی گردن کٹے ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا. ہاں جی, حضرت بلال حبشی دی قبر انور تے لکھیا حبشی زبان نات ایک شعر ہے, فرمایا ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. حضور قیامت تک جدو وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں نا, وڈو فلانے نے انج کیتا او فلانے نے انج کیتا, تو یا رسول اللہ کسی نو بھی پیش نہیں کیتا جائے گا بطور لیڈر دے, بطور رہنما دے, بطور مجاہد دے, بہادر دے, تلوار چلان والے دے, عدل کرن والے دے, انصاف کرن والے دے, متقی پرہیزگار. حضور قیامت تک جدو وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں نا تو کسی نو بھی نہیں پیش کیتا جائے گا, تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا. ہمیں کوئی مت بتائے کہ ہم نے کس راستے پر چلنا ہے. ہمیں ہمارے آقا و مولا وہ راستے بتا کر گئے جس راستوں پر ہم نے چلنا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. فرمایا تمہارے اوپر میرا راستہ لازم ہے کہ اس پر چلو, اور فرمایا پھر میرے خلفائے راشدین کا راستہ اس پر چلنا ہے. تو چونکہ اقبال کہتا ہے اقبال بات نہ کر یہاں علم خودی کی, موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات. اقبال یہ بات کرتا ہے نا جی, یہ کہتا ہے موضوع نہیں مکتب ان بیچارے ممولوں کی, بہتر ہے کہ ان بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہے بعض کے احوال و مقامات. اس لیے یہ بات ہے کہ علیکم بسنتی, آپ اپنے بحیثیت مسلمان ہونے کے بتائیں کہ حضور کا سنت مبارکہ کیا ہے. حضور نے 10 سال حکمرانی نہیں فرمائی, حضور نے حکومت نہیں فرمائی, حضور نے سیاست 10 سال نہیں فرمائی. یہ جو کہتے ہیں کہ جناب ہمارا جو ہے وہ ہم تو بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں, تو میں نے کہا امام الانبیاء نے خود سیاست فرمائی ہے؟ نہیں فرمائی. اور رسول اللہ نے ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے حضور نے یہ بات سیاسی فرمائی نا. اس کے بعد حضور نے پہلی سیاسی گفتگو فرمائی, دوسری بین الاقوامی تعلقات کی, اور تیسرا اپنی امت کے لیے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں پھر اس کے بعد حضور نے ظاہری دنیا میں گفتگو نہیں فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب. پہلی جو آپ نے سیاسی بات فرمائی دنیا سے, ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے, فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے جو نائب آئے وہ جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال دے. کیوں نہیں یہ بیان کرتے لوگوں کے؟ نہیں جی مل کر رہے, محبت سے رہیں, بڑھاؤ محبت دیاں پیگا. کیڑیاں محبت دیاں پیگا جنہوں نے حضور نے فرمایا ان کو نکال دینا ہے جزیرہ عرب سے, اور آج تم وہاں جوئے خانے کھول رہے ہو. نکل جاؤ, عرب سے بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے اگر تم حرمین کی حفاظت نہیں کر سکتے. اگر وہاں کے مولویوں نے جوئے خانوں کے افتتاح کرنے ہیں تو وہ مولوی پناہ چھوڑ کر دکانداریاں کریں. ہاں مولویوں کی تو ذمہ داری حضور نے خود لگائی ہے کہ مولویوں نے کیا کام کرنے ہیں. وہاں تم جناب کلب کھول رہے ہو اور جوب کی کھول رہے ہیں, اس طرح نہیں ہونا. ہاں حضور نے تو فرمایا یہود و نصارہ نو عرب چو کٹ دینا ہے. تے دوسری وہ عجیز الوفد بنا بما کنت اجیزہم, فرمایا میں ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں تو میرا جو جانشین بنے, دنیا سے جتنے بھی وفود آتے تھے میرے پاس, لوگ ملنے کے لیے آتے تھے, تو جس طرح میں ان کو تحفے پیش کرتا تھا,
میرا نائب بھی ان کو ایسے ہی تحفے پیش کر. یہ دوسری بات حضور نے بین الاقوامی تعلقات، یہ سیاسی نہیں ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کیسے رکھنے، لیکن اس نظریے سے حضور کی سیرت کبھی کسی نے پڑھی نہیں. جب 40 صفحے بطور برکت کے دین کے طالب علموں کو بطور برکت کے بخاری کے 50 صفحے ایک دن پڑھا دیں گے تو انہوں نے تھوڑا پڑھانا ہے کہ اس 40 صفحوں میں حضور کا کیا سیرت گزری، کیا تعلقات گزرے، حضور نے اپنی امت کو کیا فرمایا. یہ تو برکت کے لیے پڑھتے ہیں حدیث پاک، اس لیے تھوڑے پڑھتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے سامنے نظام مصطفیٰ کو پیش کرنا ہے. اقبال کہتا علم حق را در کفا انداختی، بارے نانے نقد دیں در باختی. کہنے لگا قرآن اور حدیث تو اٹھا کر تو نے پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا، اب اپنی روٹیوں کی خاطر اور ملازمتوں کی خاطر ساری زندگی جناب ٹیکنالوجی تو بیالوجی پڑھتا رہے، اب کیا تجھے کوئی روک سکتا ہے. ہاں جی، قیمت شمشاد خود را نہ شناختی اور سرود دیگر را بلند انداختی. اقبال کہتا تو اپنے سونے دی قیمت تو سمجھی کوئی نہیں، تینوں اپنے سونے دی قدر و قیمت تے آئی کوئی نہیں، تے دوسرے دا لو لے کے سونا سونا کردہ پھردا نہیں. یہ سونا لے لو. ہاں یہی ہے نا جناب. ہاں جی، یہاں انگلش میڈیم پڑھایا جاتا ہے، یہاں یہ پڑھایا جاتا ہے، یہاں یہ پڑھایا جاتا ہے. کہندا دوسرے دا لو لے کے تو سونا سونا کردا پھردا اور اپنے سونے دی تو قدر و قیمت پہچانی کوئی نہیں. کہ جڑا حضرت فاروق اعظم سے لے کر اور حضرت صدیق اکبر سے لے کر واشی بن حرب تک جو نظام صحابہ نے رسول اللہ سے پڑھا اور دنیا میں نافذ کر کے دکھایا کہ دریا کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا کوئی نہ مرا. آپ نے تو سونے کی قیمت پہچان نہ سکا اور دوسروں کی ردی چیزیں لے کر سونا سونا کرتے ہوئے نہ تجھے روٹی ملی، نہ تجھے جمہوریت ملی، اور نہ تجھے جناب سڑکیں ملی، نہ تجھے بجلی ملی، نہ شرم و حیا، تو ویسے جنازہ انہوں نے نکال دی. یہ تو میں اقبال کہتا ہے یہی تو بات ہے. ہمارے جو یہ امام نسائی ہے نا، نسائی شریف جن کے سیاستہ، تو مسلمان مجاہدین جب ان کے گاؤں پہنچے نا تو وہاں سارے مرد بھاگ گئے تھے، ایک مرد بھی نہیں رہا، عورتیں ہی عورتیں تھیں. جب مسلمان مجاہدین کو پتہ چلا کہ یہاں تو عورتیں ہی عورتیں ہیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا یہ تو غیروں کی عورتیں ہیں، لوٹ مار کرو، قتل و غارت کرو. انہوں نے کہا کہ نہیں، عورتوں سے ہمیں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اس گاؤں کو چھوڑ کر واپس آ گئے، کہا کہ یہاں تو عورتیں ہی عورتیں ہیں اور تم کیا کر رہے ہو. یہ ہے مسلمانوں کا کردار. اور جب حاتم طائی کی بیٹی ننگے سر حضور کے سامنے آئی تو پھر رسول اللہ نے ان سے قید ہو کر آئی اور فرمایا کیا چاہتی ہو. کہا جی میں نے آپ یہاں نہیں رہنا، مجھے میرے بھائی عدی بن حاتم شام دوڑ گیا ہے، آپ مجھے سواری دیں اور راستے کا خرچہ دیں، زیادہ راہ دیں تو مجھے آپ آزاد کر دیں. حضور نے فرمایا یہ بھائی ان کو سواری بھی دے دو، ان کو کپڑے بھی دے دو، ان کو زیادہ راہ بھی دے دو اور ان کو بحفاظت شام روانہ کر دو. جب وہ شام پہنچی نا، عدی بن حاتم، حاتم طائی کے بیٹا، ان کا بھائی نے کہا تھا میں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھنا، جو مرضی ہو جائے. جب وہ بہن بھائی کے پاس پہنچی تو پہنچنے کے بعد اس نے پوچھا تو کہاں سے آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا میں تو رسول اللہ کے دربار سے آ رہی ہوں. انہوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں تو قید ہو گئی تھی. انہوں نے کہا پھر تجھے قتل نہیں؟ انہوں نے کہا قتل کی بات کرتا ہے تو قتل کی بات ہے. انہوں نے کہا تو نے کیسا ان کو پایا؟ انہوں نے کہا بھائی جان ایتھے سمجھ آنے والی گل نہیں. انہوں نے کہا میں تے نہیں مننا. انہوں نے کہا جلا ہویا ایک بار جا تے صحیح، تو ویکھ تے صحیح، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد. بہن دے کہن ہوتے عدی بن حاتم کہنے میں تو تیز سواری رکھی ہوئی سی، میں تو نس آیا، میں حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا. بہن کہنے لگی ایک باری جا تے صحیح، اے دسن والی گل کوئی نہیں، ایک باری تو جا کے چہرہ انور ویکھ تے صحیح، خلق عظیم ویکھ تے صحیح، انہاں دی اخلاق تے عادات ویکھ تے صحیح. جلیا وہ کہندے میں اتھوں نسدا آیا، نسدیاں پھر میں جدو آیا تو مینوں پتہ چلیا حضور مسجد نبوی شریف تشریف فرماون. کہندے میں جدو جا کے حاضر ہویا تو حضور اٹھ کھڑے ہوئے میرے واسطے. انہاں مولویاں پیراں خود اخلاق کے وجہ پیش کیتے. میں تو انہوں سچی گل کر رہا. ارے نہ چونکہ خود نہیں اس راستے تے چلنا سی تے چونکہ ایسے تھے تو پھر چونکہ ایسے تھا تو پھر کیوں جی. اور جڑی عورت رو رہی سی اپنے عزیز دی قبر ہوتے، حضور قریب تو گزرے تو فرمایا اسبری. انہوں نہیں سی پتہ رسول اللہ فرما رہے ہیں. انہیں سر رکھے ہوا، غم چیز ہی ایسی ہوندی، اسی واسطے حضور نے فرمایا میرا امتی پناہ منگے. غم بندے نو تباہ کر کے رکھ دیندا. انہیں کہا مینوں کہنے والے اسبری، جے تینوں یہ مصیبت پہنچی ہوندی تے تو مینوں نہ کہندا ہے گا. میرے آقا نے یہ سنی گل تے حضور چل پے، اس عورت نو کوئی گل نہیں فرمائی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آدمی اگلا اس حالت میں ہو تو اس کو تبلیغ نہیں کرنی چاہیے.
بس جو بات کر دی وہ کر دی, بات ختم ہو گئی. زبردستی کسی نے ڈھا کے منانا ہے. لبیک دا نعرہ جنوں سمجھ نہیں آیا ہوں تسی انہوں ڈھا کے کی منانا ہے؟ اور میں نے یہ دسو تسی جیڑا اے نہیں کہندا حضور میں بھی لبیک کا اتنا ہی مانا ہے, حضور میں بھی حاضر, میرے بچے بھی حاضر, میرا مال بھی حاضر, میری عزت بھی حاضر, اور میرے ماں باپ بھی آپ کے لیے حاضر. اس سے زیادہ لبیک کا کوئی معنی نہیں ہے, اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے کا اس سے زیادہ کوئی معنی نہیں کہ ساری دنیا طے و بالا ہو جائے لیکن حضور کی ختم نبوت پر پیرا ہر صورت میں ہوگا. بس اس سے زیادہ تاجدار ختم نبوت کا, ہاں جی, اس سے زیادہ لوگ ان کو سیاسی نعرہ بنائے پھرتے ہیں. پیڑا اور تے پھکیاں اور, امت اس نعرے پر کھڑی ہو گئی, اور وہ نیچے نیچے اختلافات تھے امت ان کو بلا گئی. نے کہا بس بھائی لبیک. مسجد نبی شریف میں عرب بھی کہتے ہیں لبیک یا رسول. کہا ہم عربی ہیں لیکن یہ نعرہ تو ہاں جی مصری بھی کہتے ہیں لبیک یا رسول. پورا عالم اسلام نہیں پوری دنیا کہہ رہی ہے اس وقت لبیک یا رسول اللہ, ہاں لبیک یا رسول اللہ. تو اس سے بڑا اللہ کا کیا کرم ہو سکتا ہے کہ امت اختلافات کو بھلا کر حضور کی غلامی کے لیے جمع ہو گئی. اور اقبال کہتا تھا, یہ میں کہتا تھا اقبال کی یہ خواب کب پورا ہوگا, کہ اقبال کہتا تھا زان کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگ و ساز کائنات از عشق اوست. اقبال کہتا تھا کہ ملت کی حیات, ملت کی ترقی, ملت کا عروج اور پوری دنیا پر اسلام کے غلبے کی ایک ہی وجہ ہے کہ امت حضور سے پیار کرے, حضور سے عشق کرے. تو میں کہتا یہ کیسے ہوگا, لیکن رب ہے جو چاہے کرے. یہ نہیں پتا تھا کہ ممتاز قادری نے جو تختہ دار پر لبیک کہا تھا اس نعرے کی برکت سے پوری امت ایسے کھڑی ہو جائے گی. ہاں جی, بات اتنی ہے کہ او عورت نے حضور نال گل کی تھی کہ مجھے بہت مصیبت پہنچی ہے, اس کو تو پتہ نہیں تھا یہ رسول اللہ ہے. اور غم کتنی عجیب چیز ہے کہ وہ حضور کی آواز کو بھی نہ پہچان سکا. اللہم انی اعوذ بک من الغم والحزن, حضور کی اپنی دعائے مبارکہ ہے کہ میرا امتی کہے میں پناہ مانگتا ہوں غم اور حزن سے. ہاں جی, یہ بڑی ڈاڈی شے ہے. اب میں جو بات اگلی کرنے لگا ہوں, بعد میں جب صحابہ آئے تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے جنہوں نے آپ کہا تھا اسبری صبر کرو وہ کون تھے؟ کہا نہیں. انہوں نے کہا وہ تو خود رسول اللہ تھے. وہ میں نے حضور کو یہ جواب دیا ہے. وہ کہتی ہے میں پھر گئی جلدی جلدی حضور کے دربار پر. میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے, وہ کہتی ہے جب میں حضور کے دروازے پر پہنچی تو میں نے کوئی وہاں چوکیدار نہیں پایا. 50 گارڈ اگے تے 50 پیچھے. اس حضرت صاحب نہ سلام کون لوے گا؟ جتیاں پوان والے اور جبے پوان والے اور تے میک اپ کرن والے اور. ہاں جی, میں تے نہیں پڑھیا نہیں جو اس وقت حسنا جلیا. اور اسی واسطے تو ایک باری جڑا حضرت عدی بن حاتم آئے نا, تے جدو رسول اللہ نال ملاقات ہوئی حضور اٹھ کھڑے ہوئے تے عدی بن حاتم کہندے نے میرے دل نے گواہی دیتی ہے اللہ دے رسول. کیوں جی؟ فرماندے پھر حضور نے میرا ہاتھ پکڑیا تے حضور اپنے در اقدس کی طرف گھر دی طرف چل پے. کہندے راستے ایک بڈھی مائی مل گئی. عورتاں نوں ویسی گلاں نہیں مکدیاں تے مائی بھی ہوے تے پھر بڈھی بھی ہوے. کہندے انہوں نے اتنی لمبی گفتگو حضور نال کیتی تے حضور دے چہرہ انور تے بھی ناگواری دے آثار ظاہر نہیں ہوئے کہ میرے نال مہمان ہے تو بس بھی کر. ہوں کہندے نے میں کھڑ کھڑ کے تھک گیا, لیکن رسول اللہ نے ایک بار بھی اس مائی نو نہیں فرمایا کہ مائی بس کر اور کام تھوڑے. کہندے انہوں نے اپنی پوری گفتگو مکمل کی تھی تو پھر حضور چلے نہ جدوں. کہندے دوسری باری میرے دل نے گواہی دیتی حضور اللہ دے رسول. تو کہندے جدوں رسول اللہ گھر تشریف لے آئے تو حضور دا ایک مبارک تلائی سی جہدے تے حضور آرام فرماندے سن. کہندے نے اودے وچ کھجور دی چھال بھری ہوئی سی, کھجور دے پتے بھرے ہوئے سن. اس تے او بدن مبارک سوندے سن جنہاں دے بارے حضرت انس کہندے نے میں 10 سال خدمت کیتی, حضور نہ سلام لیا, ہزاراں واری لیا, حضور دے مبارک ہتھاں نوں بوسا دیتا, چومیا. ما مسست خزن ولا حریرن ولا شیئن قط الین من کف رسول اللہ. نہ میں کوئی ریشم نو ہاتھ لایا نہ کائنات دا کوئی اور نرم کپڑا ہو جائے میرے ہاتھ وچ آیا کہ حضور دے مبارک ہاتھ تو نرم ہاتھ ہوے. کیوں جی؟ حضور اس تلائی تے سوندے سن جہدے وچ روئی نہیں سی, کھجور دی چھال بھری ہوئی سی. نہ انہاں کدی چھال اوتے سونا ہے, نہ انہاں کدی بدر جانا ہے, نہ انہاں کدی جناب تلوار پکڑ کے خندق وچ پہرے دینے. انہاں تے کہنا یہ لبیک والے کیا کر رہے,
اسلام تو امن کا درس دیتا ہے. میں کہا دسو نا خندق کے کتنے بندے آئے؟ کیوں جی خندق کے کتنے بندے آئے؟ یہ دسو نا قوم لوگوں نو اذا جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروا وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وزاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا واذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم ما وعدنا اللہ ورسولہ فی قلوب مرض ما وعدنا اللہ ورسول اللہ غرورا. یہ تو منافق کا کام ہوتا ہے جب مشکل وقت او جی دیکھا گریک ٹاؤن ہو گیا اور میں کہا پھر کی ہویا. یہ تو منافق کا کام ہوتا ہے کہ جب مشکل حالات آئے تو کہ دیکھو جی جن کا وہ دیکھو جی اللہ رسول ساڑھے نہ ہاتھ میں ہاتھ کرنے کا معنی کر رہے ہیں لفظی معنی تو نہیں نہ بنتا. اللہ رسول نے تو ان کا لفظی معنی کیا بنتا ہے کہ انہوں نے کیا اللہ رسول کی طرف نسبت کر دی کہ ہمیں تو دھوکے سے دو چار کر دیا گیا. ہاں جی ہمارے ساتھ یہ دیکھو کیا بن گیا کہ جناب ہمیں تو وہ کہتے تھے ہمیں تو پیشاب کرنے کا جو خوف ہے کہ پیشاب کرنے جائیں گے بندہ مار دے گا. تو کیسر و کسرا کب فتح ہوں گے؟ یہاں مدینے میں تو پیشاب کرنے کی سہولت نہیں رہی. 25,000 کا لشکر. منافق کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ جب صحابہ ادھر جو ہے وہ کیا کارنامے سر انجام اور منافق ان کا بھی رب نے قرآن میں بیان فرمایا کہ منافق کہنے لگے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. کیوں جی یہ منظر بیان نہیں کیوں نہ چلو چلیے توبہ کرو تھے حال ہی کوئی نہیں 25,000 کا لشکر آ گیا آج تے بچی کسی دی نہیں ہونی. کہنے لگے حضور گھر لوگ گئے پیچھے گھر میں بندہ کوئی نہیں کی بڑھے گا. اللہ نے فرمایا میرے حبیب گھر تے کاشانہ اقدس جب آپ گھروں چل کے آ گئے تے آپ دا پیچھے گھر کوئی نہیں. صدیق اکبر دا گھر کوئی نہیں, فاروق اعظم دا گھر کوئی نہیں, عثمان غنی دا گھر کوئی نہیں, حیدر کرار دا گھر کوئی نہیں. انہاں دے گھر وکھرے آ گئے. میرے حبیب گھر لگے ہون دا مسئلہ نہیں. یریدون الا فرارا اے تے چھا میدان چھڑ کے نسن لگے. او جی ہمارا لبیک سے تعلق نہیں ہے مشکل ٹائم جو آ گیا. ہاں جی مشکل ٹائم ہمارا لبیک سے تعلق نہیں. یہی تو بات ہے. لیکن قرآن اقبال کہتا اگر درس قرآن ہم نے بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. یہ منافقت کے کام ہوتے ہیں مشکل کے وقت. انہیں دسے ہی نہیں کہ رسول اللہ غزوہ خندق دے موقع تے خود تلوار پکڑ کے کیویں کھڑے ہو. جب 25,000 دا لشکر خندق دے کنارے آ گیا عمر بن عبد وہ گھوڑا چناب چھال مرائی تے ادھر آ گیا تے 25,000 دا لشکر اتنے آ گیا تے سارے چاندے سن کے گھوڑے سمیت ادھر آ جان. اس وقت میرے آقا و مولا پھر خود تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے اور حضور کو اللہ نے دبدبا کتنا دیا کانہ و فرد فی جلالتہ فی عسکر حین تلقاہ وفی حشمی لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا وہمتہ الصغری جل من الدہر. یہ دوسرا حضرت حسان کا شعر ہے, پہلا امام بوصیری کا شعر ہے. فرمایا اللہ نے ہمارے آقا و مولا کو ہیبت اور جلال اتنا عطا فرمایا کہ حضور تنہا بھی کھڑے ہوتے تو محسوس ہوتا کہ حضور کی پشت پر لاکھوں کا لشکر کھڑا ہے. ہاں جی ہاں جی توجہ. حضور خود تلوار پکڑ. کیوں جی علیکم بسنتی ہے نہیں. یہ نہیں سنت کہ جب دین پر مشکل وقت آ جائے تو رسول اللہ خود تلوار پکڑ کر کھڑے ہو گئے. کیا یہ ان کے لیے سنت نہیں تھی کہ جب حضور کی ختم نبوت پر مشکل وقت آیا حملہ ہو گیا اور حضور کی عزت پر حملہ ہو گیا تو کیا قوم کے رہنماؤں کی مذہبی رہنماؤں کی پیروں کی فقیروں کی مولویوں کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ خود میدان میں ایسے نکل آتے؟ یہ ہے نا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء. کیوں جی الراشدین. اور سنت خلفاء کیا ہے؟ یہ تو حضور کا اپنا اس طریقہ مبارکہ ہے نا. سنت خلفاء کیا ہے کہ جب جنگ یمامہ میں مسلمہ آیا تو افضل الخلق بعد الرسل آپ نے فرمایا بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے, بڑھا ہوئے یا جوان ہوئے, اکھاڑا صحابی ہوئے یا نابینا ہوئے, ہاتھ سلامت ہومن یا کٹے ہومن, سارے یمامہ پہنچو. خلفاء دی بھی یہی سنت ہے. جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو پھر سیدنا صدیق اکبر خود بھی تلوار پکڑ کے چل پے. لشکر تے روانہ کیتے نا, ہاں جی خود بھی چلن لگے. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ نے روکیا, فرمایا ابو بکر جو آپ کو کچھ نقصان ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا. یہ سنت طریقہ ہے نا جناب. سنت یہ ہے علیکم بسنتی و سنت یہ ہے بات. ہمیں یہ بس اسی پر آپ نے
تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا یہی دستور ہے، علیکم بسنتی. حضرت حضور نے خود حکومت فرمائی کہ نہیں؟ پھر صدیق اکبر حکومت نہیں فرمائی؟ پھر حضرت عمر، عثمان غنی، پھر حیدر کرار، پھر امام حسن، حضرت امیر معاویہ، پھر عمر بن عبدالعزیز، پھر صلاح الدین ایوبی، پھر نور الدین زنگی، پھر طارق بن زیاد، پھر چلتے چلتے بر صغیر شہاب الدین محمد غوری، اسلامی سلطنت دا بانی نہیں آیا؟ صحیح بات ہے. اور ساڑھا لبیک دا سی تے جدہ مرضی دل آگے حضور دے دین نو تختوں تے لے آوے اسی او دے نال کھڑے، ساڑھا تو کوئی مقصد ہی کوئی نہیں. لیکن جدو دین مذہب بن جائے نا، مذہب، تو پھر تھانے میں جا کر پوچھا جاتا ہے جی ہم نے محفل میلاد کرنی ہے، اجازت ہے؟ کہہ رہے نہیں آپ کو نہیں پتہ ملک کے حالات کیسے ہیں. ہاں 2 گھنٹے کا ٹائم ہے، سپیکر کا احتیاط کرنا ہے دور آواز نہ جائے. سمجھ آئی نا بات؟ جس ویلے مذہب بن جائے نا دین، تو پھر پاور کسے اور کول ہوندی تے عبادات کسے اور کول ہوندیاں. تے جدو دین روے، پھر دین روے، تو پھر مسلح ہوتی بھی صدیق اکبر، تو پھر لشکر روانہ کرنے والے بھی صدیق اکبر. کیوں جی؟ پھر اس وقت جو خطبہ ہوتا ہے نا امیر المومنین کا، پھر وہ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے. صدیق اکبر پھر مسلح ہوتے بھی، نماز بھی پڑھائی، آپ نے صحابہ نو جمع کر کے خطبہ کی دیتا. یہ خطبہ قوم آج ہی قوم سے خطاب ہوگا. کیا خطاب ہوگا؟ کہ تھوڑا جا صبر کرو، ڈالر تھوڑا جا اگے جان دو، پھر ڈالر ٹھیک ہو جائے. تھوڑا جا بل برداشت کرو، جتنے 10,000 آتا اتنے 40,000 بل آ جاوے. تھوڑا جا صبر کرو، آنے والا وقت بڑا اچھا ہے. میں آکھا جلیا ہون تے تو. اور شیخ سعدی فرماندے کئی بچے کہندے بڑھاپے بڑی یہ بات کریں گے. انہیں کہا کر دی در جوانی ہیچ کارے بپیری کہتوانی کرد کارے. انہیں کہا جس ویلے تو جوان سی پورا گھنٹہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھ سکتا سی جناب، رکوع وچ تو 1 گھنٹہ رکوع کر سکتا سی، سجدے وچ تو 2 گھنٹے سبحان ربی العظیم کہہ سکتا سی. اس ویلے تو رب نو یاد نہ کیتا، جس ویلے تو انج راشا تاری ہونا ہے، گٹے گوڑے ہو رہ جانا ہے، اکھاں بھی جڑیاں ختم ہو جانیاں، جگر بھی بابے دا مک جانا ہے جناب، اندر گردے بھی جواب دے جانے، بھوک بھی ختم ہو جانی. اس ویلے انج کردے تو کیڑی نماز پڑھیں گا؟ جوانی تو کچھ کیتا کوئی نہیں. کیوں جی؟ ہون تے تو روٹی دیتی کوئی نہیں قوم نو. ہون تے جناب ہے میں جیڑا بندہ چیخی جا رہا کہندا جی بل اتنے آ گئے. تے میں آکھا ہون تے ٹرک والے نو بھی سمجھ آئی، ہون گن تبدیلی دا مزہ. ہون تے ٹرک والے بھی پیچھے لکھنا شروع کر دیتا. انہوں نے کہا ہون گن تبدیلی دا مزہ. تے گنو تبدیلی دے مزے. اسی تو تانوں کہندا سی جلو کائنات کوئی کچھ نہیں دے سکتا. جب بھی کوئی تبدیلی آئے گی، جب کوئی خوشحالی آئے گی، جب بھی امن آئے گا، عدل آئے گا، انصاف آئے گا، تو صرف رسول اللہ کے دین سے آئے گا. بس اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اور کوئی طریقہ نہیں. آج توجہ بھائی، توجہ. امیر المومنین کا خطبہ کیا ہے جی؟ روٹی کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. کیوں جی؟ ادھر کیسر و کسرا دیاں فوجاں کھڑیاں سرحد ہوتے، اور ادھر رسول اللہ کا ظاہری دنیا سے تشریف لے جانا صحابہ کے رنگ سرمے جیسے ہو گئے. حضرت بلال مدینہ پاک چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. کہا کہ میں نے اب مدینہ منورہ میں نہیں رہنا. یہ صورتحال بن گئی. ادھر 2 مردہ نے اعلان کر دیتا سی نبی، ایک عورت نے اعلان کر دیتا میں بھی جناب مدعی یا نبی نبوت بن گئی. اور یہ سارے صورتحال، لشکر اسامہ علیحدہ، مرتدین علیحدہ، مانعین زکوٰۃ علیحدہ، یہ سارے سسٹم. صدیق اکبر جب رسول اللہ ظاہری دنیا سے ہر طرف سے ایک جناب وہ فتنہ کھڑا ہو گیا، اس وقت صدیق اکبر نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، لکھ کر لئے لگاؤ نا اپنے پارلیمنٹ ہاؤس میں، کہ یہ جناب اسلامی سربراہ جو حضور کے بعد بنے خلیفۃ امیر المومنین، یہ ان کا خطبہ ہے. ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی
الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الی حقہ ان شاء اللہ تعالی والقوی فیکم ضعیف عندی حتی اخذ الحق منہ ان شاء اللہ تعالی ولا يدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمهم اللہ بالبلاء اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ۔ ہے جی کہیں روٹی کا ذکر ہے؟ کوئی روٹی کا ذکر؟ سیدنا صدیق اکبر یہی فرمایا جو تم میں سے کمزور ہے وہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے یہاں تک کہ میں حق اس کے دروازے تک نہ پہنچا دوں۔ اور فرمایا جیڑا آدمی اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے اور جیڑا سمجھتا ہے کہ میں کسی دا حق چھین لواں گا صدیق دے ہوندیاں تے کن کھول کے سنے میرے نزدیک وہ بہت ہی کمزور ہے یہاں تک کہ یہاں سے پکڑ کر میں اس سے حق وصول کروں گا۔ کیوں؟ ولا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ، جو قوم اللہ کے راستے میں جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ اس واسطے تو پہلے نہ جہاد نو گالی بنائی، جہاد نو ایک دہشت گردی بنا کے، کیونکہ قوم جب تک جہاد تک رہندی سی قوم ذلیل نہیں سی ہونا، تو ذلت دی وجہ یہ صدیق اکبر فرمایا جب قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ ان کو ذلیل کر دے گا۔ آج 56 ملک ہیں، ایک جگہ بھی جہاد کا کوئی صورتحال نہیں ہے، صرف امریکہ کی غلامی ہے۔ ہر ایک آگے بڑھ رہا ہے کہ میں بڑا غلام ہوں، وہ کہتا ہے اچھا شاباش شاباش بچے شاباش جمہورے اور کام کرو، شاباش اور کام کرو۔ دوسرا کہتا ہے میں بھی حاضر ہوں، کہتا ہے جمہورے اور کام کرو، ذرا اور کام کرو، مسجدوں کے سپیکر اتارے تو اب نصاب بھی تبدیل کرو۔ کیوں جی؟ غنیمت کو غنیمت نہ رہنے دو بلکہ اس کا لوٹ مال ترجمہ کر دو۔ کہنا بچے جمہورے اور بھی کام کرو، شاباش شاباش، یہی ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ اور ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمهم اللہ بالبلاء، سیدنا صدیق اکبر فرمایا جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی، فحاشی عام ہو جائے گی، اور یعنی عام ہو جائے گی، بے راروی عام ہو جائے گی، اللہ اس کو ایسی ایسی مصیبتوں میں مبتلا کرے گا، ایسی ایسی بلائیں اس پر نازل کرے گا، ان میں سے بل بھی دینے کو پریشان ہو جائیں گے، فروٹ کھانے کو پریشان ہو جائیں گے، خالص دودھ پینے کو نہیں ملے گا، خالص دوائی نہیں ملے گی، اسپتال ڈاکٹروں سے خالی ہو جائیں۔ کیوں جی؟ یہی بلائیں اور کیا بلائیں۔ فرمایا اللہ اس قوم کے، تم کیا قوموں بچیوں کو بازار کی زینت بنا کر تم کیا چاہتے ہو کہ یہاں روٹی ملے گی آپ کو، عزت سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہاں سیدنا صدیق اکبر یہ بات فرما گئے۔ اگلی بات ہمیں مانو، آپ نے یہ بات کیوں کی؟ سیدنا صدیق اکبر سانو قاعدہ دسیا، فرمایا کہ اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسول، فرمایا میری عزت اس وقت تک کرنی ہے، میرے پیچھے اس وقت تک چلنا ہے جب میں اللہ رسول کے پیچھے چلوں۔ کیوں جی؟ ساری زندگی گاہ کے اسپتال بنایا تو پھر زکات منگی، اسلام دے تو تسی خلاف بول دے ہو، زکات کیڑی گل دی منگ دے ہو تسی؟ اسلام کیوں منگ دے ہو؟ اسلام دا تو ایک قانون بھی بنن واسطے تیار نہیں ہوندے تے زکات اسلام دے نا تے ساری زندگی نچ نچ کے تے جدوں اسپتال بناندے پھر کہندے زکات سانو دیو جی، کھلا سانو دیو جی، فلان کرو جی سان۔ اے تے اسلام دیاں چیزاں نا، تسی اپنا کوئی چیزاں مہیا کرو نا جڑیاں اسلام تو ہٹ کے، اسلام دا تو تانوں ایٹم بم لگدا ہے۔ بس اس تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا ایک کو پیغام ہے، ساڑھے خلاف جتنی بھی لوگ سازشاں کرن، قل اللہ اسرع و مکرا، اسرع و مکر، ہمیں کبھی بھی پریشانی نہیں ہوئی۔ اللہ نے جب وہ سازشیں کرتے تھے نا تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب اعلان تسی فرماؤ، قل اللہ اسرع و مکرا، میرے حبیب تسی اعلان کرو کہ ساری کائنات میں اللہ رب العالمین سب سے جلدی خفیہ تدبیر فرمانے والا۔ تو جو اسلام کے خلاف مکر فریب کرتے ہیں وہ اعلان سن لیں، قل اللہ اسرع و مکرا، ہاں اللہ سب سے جلدی خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے، اور انشاءاللہ سب کو اپنی خفیہ تدبیر کے ذریعے انہیں لمحہ پا دینا ہے۔ ہاں رہنا رسول اللہ دا دین ہے، ہاں حضور دا دین رہنا، اور ٹرمپ ہوئے ٹرمپ دا پیو ہوئے، ہاں ٹرمپ دے بچے ہون، غلام ہون، کوئی بھی ہون، اس گل یاد رکھن، یظہروا علی الدین کلی کا وعدہ رب نے فرمایا، وہی پوری دنیا پر اپنے حبیب کے دین کو غالب فرمائے گا، اور رب نے یہ وعدہ فرمایا اپنے حبیب سے، ورفعنا لک ذکرک، ہاں یہ بھی وعدہ، اور رب کا یہ وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس، میرے حبیب ہمیشہ رب ہی آپ کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے گا لوگوں سے، کوئی بندہ آپ کی جو ہے وہ توہین نہیں کر سکے۔ یہ رب کے اپنے وعدے ہیں۔ ممتاز قادری خود تھوڑا اٹھتا ہے، علم الدین خود تھوڑا اٹھتا ہے، مرید حسین خود تھوڑا آتا ہے، غازی محمد صدیق خود تھوڑا آتا ہے، غازی تنویر خود تھوڑا آتا ہے، یہ تو اس کا وعدہ ہے، واللہ یعصمک،
اللہ تعالیٰ آپ حضرات بالکل حضور کے دین کا کام کریں اور بالکل کان بند کر دیں. کان بند کرنے کے بعد کہے بھائی رسول اللہ کا دین آنا ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ وہ کہا جی کیسے آنا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہماری ڈیوٹی تھوڑی ہے. حافظ وظیفہ ہے تو دعا گفتن و بس، در بند عام اباش کی شنید یا نہ شنید. حافظ شیرازی کہتا حافظ تیرا کام اتنا ہی ہے کہ تو نماز پڑھتے رہے، دعا مانگتا رہے، یہ قبول کرے یا نہ کرے یہ تیری ڈیوٹی نہیں، یہ اس کا کام ہے. ہمارا کام ہے حضور کے دین کا کام کرتے رہنا. تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت